بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز نوجوان نسل، میرے عزیز طلباء و طالبات، آج جس بات کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دراصل آگ کا ذکر جو ہے اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے متعلق فرمایا ہے۔ دوزخ جو وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ جسے ہم نے بنایا، جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، ایک ایسی آگ تیار کی جس کی تپش اگر ایک چنگاری بھی اس دنیا پر آپ پڑے تو اس کی تپش برداشت نہ ہو پائے۔ بیسک دوزخ سے بچنے کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ عمل واحد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیسک یہ ہے کہ دوزخ سے ایمان والے ہی بچ پائیں گے۔ اب دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسے معمولات ہیں جو دنیا کی اس جو آگ کی تپش ہے، جو دنیا کے مصائب ہیں، جو دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے انسان کو کچھ معمولات بتائے گئے ہیں۔ جن میں انسان کے لیے سب سے بڑی اس کی اپنی جو آگ ہے وہ اس کا غصہ ہے، کہ جس وقت انسان غصے میں آتا ہے در حقیقت وہ خود ہی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ کسی دانا نے بہت پیاری بات کی تھی کہ اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے سر کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنے پاؤں کو گرم رکھیں۔ مقصد کہ غصہ آپ کے دماغ کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اگر غصہ آ بھی جاتا ہے تو اس کا حل بتایا گیا ہے کہ اس آگ سے نکلنا کیسے ہے۔ پہلے تو غصہ آنا نہیں چاہیے، اگر آ گیا ہے تو فرمایا کہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، چلنا شروع کر دیں، پانی پینا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو غصے کی آگ پر پانی بن کر غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور بہترین جو عمل ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا پڑھنا ہے۔ یہ شیطانی فعل ہوتا ہے۔
اب اس شیطانی فعل سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ رحمان کو یاد کیا جائے گا، کہ جب ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے، تو ہم غصے کی آگ سے بچیں گے۔ دوسرا جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں، جو ہماری زندگی کے اندر آگ کی شکل میں جو ہمارے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو ان بلائوں کو ٹالنے کا جو بہترین عمل ہے وہ صدقہ ہے، کہ آپ پر جب کوئی خوف طاری ہوتا ہے یا آپ کسی مصیبت میں آ رہے ہوتے ہو یا آنے والا کوئی خوف جو ہے طاری ہو رہا ہے، اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ صدقہ دیتے جائیں، اپنی بلاؤں کو ٹالتے جائیں، اور آپ ادھر سے صدقہ دیتے جائیں گے، ادھر سے آسمان والا آپ کی بلائیں جو ہے وہ ٹالتا جائے گا۔ کہ ہر مصیبت سے بچنے کا بہترین عمل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اس کا بہترین ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صبح ہی صبح اٹھ کر کوشش کریں کہ نماز ہر حالت میں صبح کے ٹائم ہی پڑھیں۔ تو جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں اسی وقت اپنی جیب سے پیسے نکال، بے شک آپ 10 روپے ہی نکال لیں، 10 روپے نکال کے کہیں صدقے کی نیت کر لیں اس پہ کہ یہ میرا صدقہ ہے، یہ میرے بچوں کا صدقہ ہے، یہ میرے کاروبار کا صدقہ ہے، اور 10 روپے ہی بے شک آپ یہ اللہ کے واسطے میں دے رہا ہوں، صبح ہی صبح اندھیرے میں سورج کے نکلنے سے پہلے۔ تو فرشتے آ رہے ہوتے ہیں رزق دینے کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت آ کر جس وقت اذان ہوتی ہے فرشتے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں انسان کو، لیکن انسان جب سویا رہتا ہے تو کہتے ہیں افسوس ہے تیرے اوپر کہ اللہ نے تجھے اتنا مقام دیا ہوا ہے اور اللہ تجھے پکار رہا ہے اور تو اٹھ ہی نہیں رہا۔ تو یہ صدقہ اتنی بڑی جو ہے ایک قسم کی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی بلاؤں کو ٹالتا ہے، کہ صبح دیں، کوشش کریں اسی طرح شام کو دیں۔ یہ نہیں کہ آپ 1,00,000 روپیہ دے دیں، آپ 50,000 دے دیں، لیکن ایک چیز یاد رکھنا معزز نوجوان نسل، میرے عزیز طلباء و طالبات، کہ یہ پیسے آپ کے حلال کے ہونی چاہیے۔ صدقہ حلال کے پیسوں سے، حلال کمائی سے قبول ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ میں تو نوکری نہیں کرتا، میں تو پڑھ رہا ہوں، تو آپ کو جو آپ کے والدین پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور والدین کی بھی انکم کو دیکھیں کہ کہیں وہ رشوت تو نہیں کھا رہے، کہیں وہ حرام تو نہیں کھا رہے۔ اگر وہ حرام کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، تو پھر آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا، اپنے لیے روزگار کا خود سما اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، آگ ٹالتا ہے۔ پھر کچھ معمولات ہیں کہ اب بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ذکر میں بہترین ذکر جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ذکر کریں، استغفار کا ذکر کریں، الحمدللہ کا ذکر کریں، یا ولیوں کا ذکر کریں کہ اے میرے دوست اللہ کو پکاریں، درود شریف پڑھیں، اور یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ یہ وظیفہ بھی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اس کی عظیم ترین صفات ہیں رحمان اور رحیم، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مصائب کو ٹالتا ہے یہ وظیفہ۔ اس سے بھی ایک اچھی بات کہ ہر وقت باوضو رہے۔ باوضو آدمی کو غصہ کم آتا ہے۔
فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرے. آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے پہ قابو رکھتا ہے. تو غصہ ایک آگ ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ کسی دانا نے کہا تھا کہ اپنے سر کو ٹھنڈا رکھیں اور قدموں کو گرم رکھیں. تو غصہ انسان کے دماغ کو خراب کر رہا ہوتا ہے. غصے کی بدولت آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے سارے جو دنگا فساد ہیں، قتل و غارت ہیں، وہ اسی غصے کی بدولت ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں. جب باوضو رہیں گے تو ہمارے اوپر شیطانی حملے کم ہوں گے. اور بچیوں کے لیے یہ لازم ہے کہ باوضو بھی رہیں اور دوپٹہ پہن کر رہیں. یہ جو عام بچیاں طالبات سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہیں، تو یہ انتہائی طور پر شیطانی حملوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بات ہے. دونوں ریفرنس ہے کہ بد نظری کی بھی دعوت ہے اور شیطانی حملوں کی بھی دعوت ہے. اس آگ سے بچنے کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ہم باوضو رہیں اور کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں. تو یہ جو آگ ہے یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو آگ سے بچنے کا بہترین عمل یہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، غصے سے پرہیز کریں، صدقہ دیں، درود شریف پڑھیں، باوضو رہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.